بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، لائف کوچ، موٹیویشنل اینڈ انسپریشنل اسپیکر، ماسٹر ٹرینر اکیڈیمک اینڈ مینجمنٹ۔ اس ویڈیو میں ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، چونکہ اکثر اسٹوڈنٹ اور کلیگ کی طرف سے ڈیمانڈ آئی تھی کہ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ فزکس۔ اس میں کچھ میں ایسی گزارشات بیان کروں گا کہ وہ فزکس کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو پہلے سے زیادہ لائک بھی کریں گے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، بڑھتے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹائل میرا وہی ہوگا، ساتھ ساتھ میں اہم چیزیں بیان کرتا جاؤں گا، اور جہاں کوئی زیادہ اہم پہلو ہوگا وہ جب میں سلائڈ میں گزاروں گا اس سلائڈ پہ رکوں گا، اس کی پھر ہم وضاحت کر دیں گے۔ تو فزکس کو سمجھنے کے لیے جو سب سے اہم چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ فزکس میں جو آپ نے پڑھانا ہے یا جو چیپٹر آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں جتنی بھی ٹرمز آ رہی ہیں یا جتنی بھی ڈیفینیشنز آ رہی ہیں، آپ کو ان کے اوریجن کا پتہ ہونا چاہیے، اور ان کی سگنیفیکنس جو ہے، فزیکل سگنیفیکنس جو ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں نے اس کے بعد اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے، اور آپ کو اس طریقے سے ڈیل کرنا آنا بھی چاہیے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جس کو ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہے کہ فزکس میں اکثر چیزیں جو ہیں یا لفظ جو ہیں وہ فریزز استعمال ہوتے ہیں، یا اس میں مختلف انالوگی استعمال ہوتی ہیں، یعنی جو ماڈل کے طور پہ ہمیں ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کا بھی جو ہے وہ ڈیریویشن جو ہے یا ان کا بھی اوریجن ہے وہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، اور اس طریقے سے آپ کو اس کو استعمال بھی کرنا آنا چاہیے۔ اس میں یہ دو سلائڈیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ان میں یہی بتایا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا سکل ہے۔ یہ چیزیں جو آپ کے سامنے جو میں نے بتائی ہیں یہ اسی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد یہ سلائڈ بڑی اہم آ گئی ہے کہ پہلے آپ خود لرن کریں گے تو پھر آپ کسی کو ٹیچ یا لرن کروا سکتے ہیں۔ تو لرننگ کا اصل مطلب جو ہے ان لیٹرل اسپیڈس جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو لرننگ کے یہ اسٹیجز کچھ آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ لرننگ کا ٹرو میننگ جو ہے وہ نالج کا انکریز کرنا بھی ہو سکتا ہے، میمورائزنگ بھی ہو سکتی ہے، فیکٹ فائنڈنگ بھی ہو سکتی ہے، پروسیجرل انالیسس بھی ہو سکتا ہے، میکنگ اے سینس بھی ہو سکتی ہے، اور ریئل انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے ریئل انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس تک آنا ہے، لیکن پہلی 5 اسٹیجز جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہوں گی تو پھر آپ اس کی طرف آئیں گے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، یا تو پہلی اسٹیج پہ رک جاتے ہیں، نالج انکریز کرنے کے لیے جو ہے وہ لرننگ کرتے ہیں، یا پھر میمورائزنگ کے لیے۔ اسی لیے فزکس جو ہے ہمیں مشکل لگتی ہے اور ہمارا مقصد حل نہیں کر پا رہا ہے۔ اس کے بعد 3 ڈومینز آف لرننگ جو ہیں، جس میں پہلی کوگنیٹو ڈومین ہوتی ہے۔ یہ آپ کا جو نالج ہے وہ صرف نالج نہیں بلکہ پریکٹیکل لائف جو ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے اس میں استعمال کرنا وہ بھی آنا چاہیے، اور یہ کنسیپچل اپروچ جو ہے اس ڈومین کے حصے میں آتی ہے۔ دوسری ڈومین جو ہے وہ اس کو ہم فزیکل اور یا بیہیورل ڈومین بھی کہتے ہیں، اور ساری اس کو افیکٹو ڈومین کہتے ہیں۔ اور افیکٹو ڈومین کا تعلق جو ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ سائنٹیفک ہونا چاہیے، آپ کو پرسنل انٹرسٹ ہونی چاہیے جو آپ کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا وے آف ایکسپریشن جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری افیکٹو ہونا چاہیے، اور آپ کی جو بھی اوپینین ہو آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکیں، اور آپ ویلیو ایڈیشن کریں جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ کرانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ افیکٹو ڈومین ہے۔ اس کے بعد تیسری ڈومین جس کا میں ذکر کر رہا تھا پہلے، وہ فزیکل اور بیہیویئرل ڈومین ہے، اس کو ہم سائیکو موٹر ڈومین بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ڈومین جو ہے اس کا تعلق آپ سے ہوتا ہے کہ ریلیٹڈ جو اسکل ہیں، جو کچھ آپ دونوں چیزیں اوپر کرنا چاہ رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، اس کی ان کی پلاننگ، ان کی مینیپولیشن، اور ان کا ورکنگ انڈیپینڈنٹلی آپ کیسے کام کر سکتے ہیں، ٹیم کے ساتھ آپ کیسے کام کر سکتے ہیں۔ تو سائملٹینسلی آپ نے اپنی کسی بھی ایکٹیویٹی میں تینوں ڈومین کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا، ایسے جیسے میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ سلائڈ جو ہے اس کی میں نے بات کر دی ہے، ریفلیکشن جو ہے یہ بھی میں نے اس میں وہ لفظوں میں بتا دیا ہے۔ ٹیچر جو ہے اس کا کام کیا کرنا ہونا چاہیے کہ وہ موٹیویشن لیول اپنا بھی ہائی رکھے، جن کو لرن کروانا ہے ان کا بھی موٹیویشن ہائی کرنے کی کوشش کرے، خود بھی کانفیڈنٹ ہو، ان کو بھی کانفیڈنس دے۔ اس کے بعد اس کی ورکنگ جو ہے وہ بھی افیکٹو ہونی چاہیے، یعنی ویلیو ایڈیشن ہونا چاہیے اس میں، اور جن کو کروانا ہے اس کے لیے بھی افیکٹو ہونی چاہیے، اور ان میں بھی جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن کرنا چاہیے۔ تو اس کا مین جو گیپ آ رہا ہے ہمارا
وہ ہے تھیوری اور پریکٹیکل کو ہم نے الگ کر دیا ہے. تو پریکٹیکل اگر کریں گے تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں آسانی سے آ جائیں گی. تو اس میں تھیوری اور پریکٹیکل میں آنے کے لیے یہ ایک ماڈل آپ کے سامنے آیا ہے. اس میں آپ دیکھیں اس کو اگر غور سے، تو اس میں پہلے کھانے میں آ رہا ہے کہ ٹیچر کے ذہن میں کیا آبجیکٹیو ہونے چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیا لرن کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد وہ جو پریکٹیکل ورک اس نے ڈیزائن کرنا ہے اس میں وہ لنک کرے کہ وہ اس کو کیسے کریں گے. اس کے بعد وہ جو ایکٹیویٹی اس نے کروانی ہے، اور کروانے کے بعد جو ہے وہ پھر دیکھے کہ انہوں نے ایکچولی وہ لرن کر لیا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، اور ایسے ہی کام کیا جیسے وہ کرنا چاہ رہے تھے. تو اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کو ہم کہتے ہیں افیکٹونیس. پھر ٹیچنگ اور ڈوئنگ جو ہے اس کی افیکٹونیس آپ دیکھیں گے. وہ کیسے دیکھیں گے کہ وہ جو چاہ رہے تھے اور آپ نے جو کروایا ہے اس میں کتنی میچنگ ہے، کتنی مس میچنگ ہے. اور یہ افیکٹونیس جو ہے یہ 70% اگر ہوگی تو پھر آپ نے اپنا مقصد پورا کر دیا ہے. اصل یہاں مسئلہ یہ ہے، یہی وضاحت جو ہے اگلی سلائیڈ میں آ رہی ہے، اس کا اچھے طریقے سے میں نے اس کو وضاحت کر دیا ہے. اس میں پرابلم جو سب سے بڑا بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل بائی نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں. تھیوری اور پریکٹیکل جو انٹر ڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے تھے ہم نے ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے. اسی طریقے سے ٹیچنگ اور لرننگ جو انٹر ڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے تھی ان کو ہم نے الگ الگ کر دیا ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ صرف ٹیچ کرنا چاہتا ہے، ٹاک نہیں کرنا چاہ رہا. یعنی ٹاک سے مراد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ سے ڈسکشن نہیں کرنا چاہ رہا، ڈبیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، یا لسن نہیں کرنا چاہ رہا. تو اس کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ صرف لسن کرتا ہے، لیکچر کو سن لیتا ہے، ریپروڈیوس کر دیتا ہے اٹا لگا کے، اور وہ جو ہے اس کو ٹاک کر کے اجازت نہیں دی جاتی. اس کا ہم کہتے ہیں کویسچن آنسر جو ہمارا سیشن ہے اس کی فقدان ہے. اور یہ کویسچن آنسر سیشن لرننگ کی کڑی ہے، تو اسی لیے ہم اس کو اثر کرنے پا رہے. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ تھیوری اور پریکٹس یعنی تھیوری اور پریکٹیکل، ٹیچنگ اور لرننگ جو ہے ان کو ڈپینڈنٹ کرنا ہوگا دوسرے پہ، اور ہمیں اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو بولنے کی بھی اجازت دینا ہوگی اور ہمیں سننے کی بھی اجازت دینا ہوگی. کویسچن سیشن جو ہے ان کو جو ہے لازمی حصہ بنانا چاہیے لرننگ کا، ادروائز فزکس نہیں آئے گی. اور یہ کیسے ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں اسکیپ فولڈ. یہ لفظ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اسکیپ فولڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک نیا سسٹم، ایسا سپورٹنگ سسٹم دیں جو پرانا ہمارا سسٹم ہے اس کو ریپیئر بھی کر سکے، ری شیپ بھی کر سکے. اور یہ تب ہوگا جب اوپر والی باتیں جو میں نے کہی ہیں اس کو ہم موقع دیں گے. تو وہ کیسے ہوگا کہ وہ اس کو فل کام ہوتا ہے کہ جو آپ ایکٹیویٹی کروائیں اس میں کروں، ہم کریں، تم کرو ٹیکنیک استعمال ہونی چاہیے. پہلے استاد کر کے دکھائے، پھر مل کے دونوں کریں، اس کے بعد استاد اسٹوڈنٹ سے کروائے. اگر یہ تینوں مقصد پورے ہو گئے ہیں تو پھر اسکیپ فولڈ ٹیچنگ ہوئی ہے. اور پھر وہ جو تھیوری اور ہماری پریکٹس جو ہے اور ٹیچنگ اور لرننگ جو ہے وہ بھی انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے، اور کویسچن سیشن جو ہے وہ بھی کامیاب رہا ہے. اس کے بعد اس میں چیزیں جو دیکھنے والی ہیں، یہ آگے بتایا گیا ہے کہ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ پریکٹیکل ورک کو پہلے تو ہم اہمیت نہیں دیتے، پھر وہ کاپی اینڈ پیسٹ چلتا ہے. ہم خود بھی نقل کرواتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی نقل کرنا چاہتے ہیں، نمبر بھی ان کے لگ جاتے ہیں، وہ یہی چاہ رہے ہیں. تو ہمیں ہر قسم کی سپورٹ جو ہے، ہم رونا یہ روتے ہیں کہ ابھی کسی قسم کی سپورٹس اویلیبل نہیں ہے. اس میں ٹیکنیکل سپورٹ بھی ہو سکتی ہے، پروفیشنل سپورٹ بھی ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور ہم کر کیا رہے ہیں، جس کو میں ٹیکنیکل کہتا ہوں ڈرل اینڈ تھرل، ڈرل اینڈ کل. تو ہم جو کر رہے ہیں، ڈرل کروا رہے ہیں، اس سے تھرل پیدا کر رہے ہیں تاکہ لوگوں پہ آپ کا اثر بنے، اور آؤٹ پٹ زیرو ہے. اور اس کے بعد ہم ایکچولی ڈرل سے کل کر رہے ہیں، تھرل نہیں کر رہے. ہونا کیا چاہیے کہ اسکل ویل تھرل، کہ آپ خود بھی اسکل سیکھیں، ان کو بھی سکھائیں جن کی وہ آپ نے لرن کروانا ہے، اور پھر تھرل پیدا کریں. لیکن درمیان میں جو ویل والا پورشن ہے اس کو کوئی ذہن میں رکھیں، کیونکہ ان میں ان کی مرضی شامل ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے مرضی ٹھونسیں. تو پھر یہ آؤٹ پٹ جو ہمارے مقصد کے مطابق آئے گی. اور اس کے لیے جو ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں یا کرنی ہمیں چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں فلپ اسٹریٹجی یا فلپ ٹیکنیک. اور فلپ جو ہے یہ ایبریویشن ہے فلیکسیبل لرننگ انٹینشنلی پروفیشنل، کہ آپ کا پڑھنے پڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ فلیکسیبل ہو، اور لرننگ جو ہے کروائیں آپ، لیکن انٹینشن آپ کی یہ ہو کہ آپ خود بھی پروفیشنل بنیں اور جن کو جو کچھ کروانا ہے وہ بھی پروفیشنل ہوں. اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو لائک بھی کریں گے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے،
میں امید کرتا ہوں آپ کے جب کمنٹس آئیں گے ان کو رسپانس کروں گا. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.